بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن سے نسبت ہونا بہت خاص ہے، کیونکہ قرآن ایک خاص کتاب ہے اور جو اس کو پڑھتا ہے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو خاص فرشتے کے ذریعے ایک خاص رات میں ایک خاص نبی پر نازل ہوئی۔ قرآن ایک حجت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر۔ روز قیامت اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی، تو جو شخص اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی اس پر بے غور کر لیا کریں۔ یہ اصل روشنی ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا الگ مزہ، سننے کا الگ لطف، دیکھنے کی الگ حلاوت، سنانے کی الگ مٹھاس اور عمل کرنے کی الگ شان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے تاکہ ہم قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھ کر اس پر چلیں۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 43 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی یہ اس کا حلم اور عفو درگزر ہی ہے کہ اس کے رسولوں کو جھٹلایا گیا، گالیاں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئیں، اور پھر بھی وہ سال ہر سال تک مخالفین کو محبت دیتا چلا گیا۔ آیت نمبر 44۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس کی تفسیر ہے یہ اس ہٹ درمی کا ایک اور نمونہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، اور اگر عربی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کلام انہوں نے خود نہیں گھڑ لیا ہے بلکہ ان پر خدا نے نازل کیا ہے۔ ان کے اس کلام کو خدا کا نازل کیا ہوا کلام تو اس وقت مانا جا سکتا تھا جب یہ کسی ایسی زبان میں یکا یک دھواں دھار تقریر کرنا شروع کر دیتے جس سے یہ نہیں جانتے، مثلا فارسی یا رومی یا یونانی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کی اپنی زبان میں قرآن بھیجا گیا ہے جسے یہ سمجھ سکیں، تو ان کو یہ اعتراض ہے کہ عرب کے ذریعے سے عربوں کے لیے عربی زبان میں یہ کلام کیوں نازل کیا گیا۔ لیکن اگر کسی دوسری زبان میں یہ بھیجا جاتا تو اس وقت یہی لوگ یہ اعتراض کرتے کہ یہ معاملہ بھی خوب ہے، عرب قوم میں ایک عرب کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے مگر کلام اس پر ایسی زبان میں نازل کیا گیا ہے جسے نہ رسول سمجھتا ہے نہ قوم۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا دور سے جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے کان میں ایک آواز تو پڑتی ہے مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایسی بے نظیر تشبیہ ہے جس سے ہٹ درم مخالفین کے نفسیات کی پوری تصویر نگاہوں کے سامنے کھنچ جاتی ہے۔ فطری بات ہے کہ جو شخص کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہوتا اس سے اگر آپ گفتگو کریں تو وہ اسے سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور معقول بات ہوتی ہے تو کھلے دل سے اس کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص آپ کے خلاف نہ صرف تعصب بلکہ عناد اور بغض رکھتا ہو، اس کو آپ اپنی بات سمجھانے کی خواہ کتنی ہی کوشش کریں وہ سرے سے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ آپ کی ساری بات سن کر بھی اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا کہ آپ اتنی دیر تک کیا کہتے رہے ہیں،
اور آپ کو بھی یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کی آواز اس کے کان کے پردوں سے اچٹ کر باہر گزرتی رہی ہے، دل اور دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پا سکی۔ آیت نمبر 45، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اسے مانا تھا اور کچھ مخالفت پر تل گئے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس ارشاد کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ طے نہ کر دیا ہوتا کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی مہلت دی جائے گی تو اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ نے پہلے ہی یہ طے نہ کر لیا ہوتا کہ اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے روز کیا جائے گا تو دنیا ہی میں حقیقت کو بے نقاب کر دیا جاتا اور یہ بات کھول دی جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس مختصر سے فقرے میں کفار مکہ کے مرض کی پوری تشخیص کر دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس شک نے ان کو سخت خلجان و اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ بڑے زور و شور سے قرآن کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا یہ انکار کسی یقین کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں شدید تذبذب برپا ہے۔ ایک طرف ان کے ذاتی مفاد، ان کے نفس کی خواہشات اور ان کے جاہلانہ تعصبات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں اور پوری طاقت کے ساتھ ان کی مخالفت کریں۔ دوسری طرف ان کے دل اندر سے پکارتے ہیں کہ یہ قرآن فی الواقع ایک بے مثل کلام ہے، جس کے مانند کوئی کلام کسی ادیب یا شاعر سے کبھی نہیں سنا گیا۔ نہ کوئی مجنون دیوانگی کے عالم میں ایسی باتیں کر سکتا ہے، نہ کبھی شیاطین اس غرض کے لیے آ سکتے ہیں کہ لوگوں کو خدا پرستی اور نیکی و پاکیزگی کی تعلیم دیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ جھوٹا کہتے ہیں تو ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ خدا کے بندو کچھ شرم کرو، کیا یہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جب وہ ان پر الزام رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ حق کی خاطر نہیں بلکہ اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ لعنت ہے تم پر، اس نیک نفس انسان کو بندہ غرض کہتے ہوئے جسے کبھی تم نے دولت اور اقتدار اور نام و نمود کے لیے دوڑ دھوپ کرتے نہیں دیکھا ہے، جس کی ساری زندگی مفاد پرستی کے ہر شائبے سے پاک رہی ہے، جس نے ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے لیے کام کیا ہے مگر کبھی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ آیت نمبر 46، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی تیرا رب کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ نیک انسان کی نیکی ضائع کر دے اور بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ نہ دے۔ آیت نمبر 47، اس ذات کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس ساتھ سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ گھڑی جب بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائے گا اور ان نیک انسانوں کی داد رسی کی جائے گی جن کے ساتھ بدی کی گئی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
کہ وہ گھڑی کب آئے گی، یہ جواب ہے کفار کے اس سوال کا کہ ہم پر بدی کا وبال پڑنے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ آخر کب پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے دیا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس ارشاد سے سامعین کو دو باتوں کا احساس دلایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ صرف ایک قیامت ہی نہیں بلکہ تمام امور غیب کا علم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جو خدا جزیات کا اتنا تفصیلی علم رکھتا ہے، اس کی نگاہ سے کسی شخص کے اعمال و افعال کا چوک جانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا کسی کو بھی اس کی خدائی میں بے خوف ہو کر من مانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اس فکرے کا تعلق بعد کے فکروں سے جڑتا ہے۔ اس ارشاد کے معنی بعد جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر غور کیجئے تو ترتیب کلام سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا نظر آئے گا کہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنے کی فکر میں کہاں پڑے ہو۔ فکر اس بات کی کرو کہ جب وہ آئے گی تو اپنی ان گمراہیوں کا تمہیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات ہے جو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی تاریخ پوچھنے والے ایک شخص سے فرمائی تھی۔ صحاح اور سنن اور مسانید میں حد تواتر کو پہنچی ہوئی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے دور سے پکارا، یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولو کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بندہ خدا وہ تو بہرحال آنی ہی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اب ہم پر حقیقت کھل چکی ہے اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جو کچھ ہم سمجھے بیٹھے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ خدائی میں کوئی دوسرا بھی آپ کا شریک ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز بار بار ہر مرحلے میں کفار سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم خدا کے رسولوں کا کہا ماننے سے انکار کرتے تھے، اب بولو حق پر وہ تھے یا تم، اور ہر موقع پر کفار اس بات کا اعتراف کرتے چلے جائیں گے کہ واقعی حق وہی تھا جو انہوں نے بتایا تھا، اور غلطی ہماری تھی کہ اس علم کو چھوڑ کر اپنی جہالتوں پر اصرار کرتے رہے۔ یہ بات صرف کفار کے لیے نہیں ہے، اگر ہم لوگوں میں سے بھی، یعنی کہ جتنے ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا مسلمانوں والے کام کوئی نہیں ہے، یہ پوچھ گچھ ہم لوگوں سے بھی ہوگی، ہمیں معافی نہیں ملنے والی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔